السلام علیکم میرے پیارے پیارے اور کیوٹ کیوٹ سبسکرائبر اینڈ میرے ویورز، آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک خطرناک ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کہ شام کے ٹائم مجھے پتہ چل گیا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور میرے پاس کوئی سٹوری نہیں تھی، اور آج تو میرے پاس بالکل کام نہیں تھا، صحیح بتاؤں میرے پاس کوئی ہارر سٹوری نہیں تھی، اس لیے میں کچھ بھی اپلوڈ نہیں کرنے والی تھی، لیکن اچانک مجھے 2-3 سٹوریز ملی، اور میرے فرینڈز نے مجھے کال پہ کہا، میں نے ان سے بات کی کہ مجھے کوئی سٹوری بتائے یار، تو ان میں سے 2-3 نے مجھے رپلائی کیا جو کہ ان کی فیملی میں پیش آئی تھی۔ اوکے دوستو، سٹوری کی طرف آتے ہی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ سٹوری یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں ایک علاقہ تھا، ایک گاؤں ہے، تو کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے اس علاقے میں ایک آدمی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، ایک زمیندار تھا، تو یعنی وہ ینگ بھی نہیں تھا اور زیادہ بوڑھا بھی نہیں تھا، بس آدمی 40-45 سال کا آدمی تھا۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دن وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، تو کھدائی وغیرہ کر رہی تھی، تو اس کے پاس ایک بندہ آیا، اور اس بندے نے کہا کہ گپ شپ بنائی، تو گپ شپ یوں ہوا کہ 2-3 دن سے پھر وہ بندہ آتا تھا اور اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نزدیک ہی رہتا ہوں، بس اس طرح کہتا تھا۔ تو یہ کہانی اس نے اب خود بتائی ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ بیان کی ہے اس نے یہ سٹوری۔ تو اب وہ کافی بوڑھا ہو چکا ہے، تو کافی تو کیا بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب وہ آدمی 3-4 دنوں سے میرے پاس آتا تھا، میرے ساتھ گپ شپ لگاتا، کبھی ہیلپ بھی کرتا تھا میرا کھیتی باڑی میں، مگر بہت حالانکہ اسے کوئی کھیتی باڑی نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ میرے ساتھ ہیلپ کرتا تھا تو بہت اچھے طریقے سے اور بہت پیار سے اور بہت جلدی وہ میرے ساتھ ہیلپ کرتا تھا، تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ کام میرا ہو جاتا تھا۔ تو میری ان سے کافی گپ شپ جو ہے چلتی رہی۔ تو ایک دن اس نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں، تو میں اس کے ساتھ چل پڑا کام ختم کرنے کے بعد۔ تو اس نے ایک چونکہ کھیت تھا تو کچھ جگہ اس میں خالی تھی جس میں یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے، کچھ جگہوں پر گھنے جھاڑیاں تھی، تو اس جھاڑیوں کے اندر وہ گھسا، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ گھسا، کیونکہ دوست بن گیا تھا میرا۔ تو اس نے کہا کہ میں جیسے ہی اس کے ساتھ گھسا تو وہ وہاں کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا، تو میں ان سے کافی ڈر گیا، کیونکہ اچانک وہ رکا تھا، اور جتنی دیر میں جھاڑیوں کے اندر پہنچا اس سے کم ٹائم میں وہ پہنچ چکا تھا اور بالکل ریڈی کھڑا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میرے دونوں پیروں پہ اپنے پیر رکھو۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا رکھو۔ تو خیر مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا، لیکن اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں تو اکیلا تھا، اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں نے ان کے دونوں پاؤں پہ اپنے پاؤں رکھے، اور پھر اس نے کہا مجھے اپنے دونوں ہاتھ دے دو۔ تو میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھ دیے، تو اچانک میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی، اور پھر اسی طرح 5-10 منٹ کے وقت لینے کے بعد، یعنی 5-10 منٹ بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں ان جھاڑیوں میں موجود نہیں تھا، بلکہ میں ایک اور دنیا میں موجود تھا، جس میں بہت سارے لوگ تھے، اور وہی آدمی میرے ساتھ کھڑا تھا، مجھے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور ہم دونوں چل رہے تھے، اور بہت سارے لوگ صرف مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس میں کچھ لنگڑے تھے، کچھ صحیح تھے، کچھ گونگے تھے، کچھ بہرے تھے، کچھ عجیب و غریب، جس طرح ہم انسانوں میں عام لوگوں میں، اس طرح عام لوگوں کی طرح ان میں بھی لنگڑے وغیرہ سب کچھ تھے۔ تو سب مجھے دیکھ رہے تھے، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ میں کہاں ہوں؟ ابھی تو میں جھاڑیوں میں تمہارے ساتھ تھا، اور یہ لوگ مجھے دیکھ کیوں رہے؟ تو اس نے مجھے کہا تم میری دنیا میں ہو۔ تو میں نے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تم لوگوں یعنی انسانوں میں سے نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں تمہارے سامنے آیا تو تم نے میرے ساتھ بہت اچھا بیہیویئر برتاؤ کیا، ہم دونوں گپ شپ لگا دے، پھر تم مجھے پسند آئے۔ اسی طرح ان 3-4 دنوں میں تمہارے اتنے باتیں کرتا تھا اپنے قبیلے کے لوگوں سے، کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس آدمی کو ایک بار لے آؤ۔ تو اب میں تمہیں اپنے جو باقی جن وغیرہ ہماری فیملی کے ان سب سے ملنے لے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا اس کی ان باتوں، مجھے بہت کنفیوژن صرف ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے کافی کنفیوژن ہو رہی تھی،
خیر میں اس کے ساتھ چل رہا تھا اور اپنی دماغ پر زور ڈال رہا تھا کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یا یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یا یہ وہ میرا دوست ہے لیکن میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، فرینک کر رہا ہے۔ خیر میں کافی پریشانی کے عالم میں تھا کہ اچانک مجھے احساس ہونے لگا کہ ہاں یہ لوگ انسان نہیں ہے، کیونکہ عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے، اور وہ جب اپنے کام کر رہے تھے تو جیسے آنکھیں بند کر کے چٹکیوں میں اپنے کام نبھا رہے تھے، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہاں یہ لوگ جو ہے انسان نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ میں اسی طرح کافی پریشانی کے عالم میں تھا، تو پھر انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دیے، اور اس نے مجھے ایک بات کہی کہ یہ کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ اسی طرح میرا جو دوست ہے یہ جن ہے، اور میں ان کی فیملی سے ملا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں بتانا آپ نے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر بہت سالوں تک تو میں چپ تھا، اور میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ لوگ مجھے کہتے تھے تمہارے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، تم تو کتنی باڑی کرتے ہو، پہلے تو تمہارے حالات ایسے نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں بس اللہ میرے رزق میں برکت ڈالتا ہے، مجھے نہیں پتہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، لیکن مجھے میری مزدوری ملتی ہے۔ پھر اچانک ایک دن میرے دل میں خواہش تھی کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ میں تھوڑا سا امیر ہو گیا تھا، زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے خرچے کرتا تھا میں ان پیسوں میں۔ تو میں اب اکثر جاتا تھا ان کے ساتھ، اور وہ لوگ میری کافی خاطر مدارت کرتے تھے۔ دوستوں یہ ریئل سٹوری، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص بوڑھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زندگی میں یہ ایک غلطی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے چند دوستوں کو کہا کہ مطلب بلایا اس کیف پہ، اور کہا کہ اس طرح میرا دوست مجھ سے ملنا تھا، اور ابھی دیکھنا وہ آ جائے گا، اور اگر مجھے ضرورت ہوگی پیسوں کی تو وہ مجھے خود آفر کرے گا اور مجھے لے کے جائے گا، اگر نہیں ہوگی تو وہ مجھے نہیں کہے گا۔ تو میرے دوست مجھ پہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ یار کیا جھوٹ بول، چلو ہمیں دکھاؤ کون ہے۔ تو میں اس دن اور آج تک اس کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن وہ جن نہیں آیا۔ یعنی اس نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، اور میں نے بتا دی۔ لوگوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کیا، ایون یہاں تک کہ میں کافی ذلیل و خوار ہوا اس علاقے میں۔ پھر میں کتی باڑی سب کچھ چھوڑ دی، کیونکہ میں اپنے دوست کو کافی مس کرتا تھا، روتا تھا، لیکن نہیں، وہ آج تک نہیں آیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ کاش میری زندگی میں بہت غلطی اور گناہ کی ہوگی، لیکن میں اس ایک غلطی پر جتنا پریشان اور خفا ہوں، کیونکہ میں نے ایک اچھے دوست کو کھویا ہے، جو کہ مجھے سیر کراتا تھا اپنی دنیا کا، مجھے ہر چیز دیتا تھا، میری ہیلپ کرتا تھا۔ بس اس کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے کسی کو نہیں بتانا، اور میں نے بتا دیا، کیونکہ میری خواہش تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اب میری خواہش بھی انوکھی تھی، کیونکہ لوگوں کو پہلے اگر پتہ بھی چلتا تو لوگ یقین نہیں کرتے ایسی باتوں پہ۔ تو ایک تو میں نے لوگوں کی یقین جو ہے وہ ختم کیا اپنے اوپر، دوسرا میں نے اپنے دوست کو بھی کھو دیا، یعنی میں نے ایک غلطی میں دو غلطیاں کی۔ آج تک کوئی میری باتوں کا یقین نہیں کرتا، اور آج بھی میرے پوتے پوتیوں کا، نواسوں کا اور بچوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے کہاں ہے وہ جن، اور وہ مال و دولت کہاں ہے، اور کیوں نہیں آتا اب۔ اسی طرح اور جن لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ وہ میرا دوست جن ہے اور آپ لوگ آئے اسے دیکھیں، ان سے ملے، وہ مجھے لے کے جاتا ہے، تو ان لوگوں کے بچے، ان کے پوتے میرے پوتوں کو طنزیہ مذاق ان پہ کرتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جن جو تمہارے دادا یا نانا نے دیکھا تھا۔ تو اتنے عرصے تک میں ذلیل ہوتا رہا ہوں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے مجھے راستے میں دیکھ کر میرے پیچھے آوازیں لگاتے کہ وہ جن کہاں ہے۔ تو یہ تھا مطلب میری سٹوری کے، یہ ریئل سٹوری ہے، اور دوستو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اکثر چیزیں ہمیں جھوٹ لگتی ہے، لیکن وہ بوڑھا شخص، میں اس کی کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتی، لیکن وہ بھی اب بھی ہماری جو گاؤں تھا، جو اس میں لوگ اس کی باتیں کرتا ہے کہ یہ جن سے ملتا تھا، پھر اس نے لوگوں کو بتایا، تو جب اس نے لوگوں کو بتایا تو سارا معاملہ وہی ختم ہو گیا، اور شکر ہے اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ باقی خیر بس جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اوکے دوستو، آج کے لیے یہ سٹوری۔ دوستو پلیز آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔